الحمد لله الذي أبدع الأفلاق والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہے سارے عقیدت اور محبت نال درود پڑھو جنہ ہن تک نہیں پڑھیا وہ بھی تے جڑے اگے پڑھ دے وہ بھی سارے رل کے پڑھو آواز سنیوے درود شریف محفل دی جان ہوندی ہے تے ایک بار سارے پڑھو سنی بیٹھو بڑے آنج ایک بار تگڑے ہو کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ ساڈا تے ایمان ہے میں ہوں وہ سنی جمیل قادری میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وہ تے بعد دی گل ہونی ہے تے اجے بادشاہ اللہ پاک نے تر و تازہ چہرے دیتے ہیں تے مسکرا کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ سارے پڑھو اندر والے باہر والے سارے پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حبیب اللہ میرے ذمہ جڑا موضوع لگا ہے وہ ماں دی شان ہے تو میں اپنے عنوان دے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ماں دی شان تو شروع کرنے ہیں ملکہ دو جہان ہے ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں دیکھو نا تہاڈی میری ماں دا کوئی ذکر کرے اسی راضی ہونے ہاں تے سرکار دی ماں دا ذکر کرو جناب گنبد خضرا سرکار راضی ہو جانے ملکہ دو جہان ہے ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں رحمت کا سائبان ہے رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں پچھلا نہیں بھی ہوتا تے اے اگلا ضرور پڑھیا ہے میرے نبی کی ماں رحمت کا سائبان ہے رحمت کا سائبان ہے رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بیٹے امی جان سوچو کہ کس کی جان ہے سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں سوچو کہ کس کی جان ہے سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں ملکہ دو جہان ہے ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی رکھتی ہیں یہ خاندان رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں ملکہ دو جہان ہے ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں زلفوں سے لے کر
میرے پاؤں کے ناخن کی نوک تک ایمان ہی ایمان ہے، ایمان ہی ایمان ہے، میرے نبی کی ماں ایمان ہی ایمان ہے، میرے نبی کی ماں رحمت کا سائبان ہے، میرے نبی کی ماں۔ اللہ جل جلالہ وعظم اسمہ دی حمد و ثنا تو بعد ہدیہ درود و سلام بارگاہ خیر الانام اندر عرض کرنے تو بعد ہدیہ منقبت بارگاہ مخدومہ کائنات حضور پر نور شاف یوم نشور آپ دی والدہ کریمہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا دی حضور عرض کرنے تو بعد میرے معزز و محترم سامعین حضرات، ہر سال دی طرح تیسری سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بھائی آصف علی نے اپنی رہائشگاہ تے سجائیے اور انہوں نے بیٹے ہر سال بڑی عقیدت اور محبت نال اس محفل دا انعقاد کردے نے۔ دعا گوہاں رب لم یزل جس نے جس حوالے نال حصہ لے اللہ سب نو دارین دیاں ساتاں نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد پاک دے فیوز و برکات اللہ سادے سب دے شامل حال فرمائے۔ میں آپ احباب دے سامنے جڑی آیا مقدسہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ پچھلی آیا مقدسہ دے اندر چونکہ والدین دی عزت و توقیر دا ذکر فرمایا اور اس سلسلے نو اس آیا مقدسہ نال کنٹینیو رکھ دے ہویا رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے ماں باپ واسطے خدمت دے بازو ہمیشہ بچھا کے رکھیا کرو، بولو محبت نال، اپنے ماں باپ واسطے اپنی خدمت دے بازو ہماں وقت بچھا کے رکھیا کرو۔ نماز واسطے ٹائم مقرر ہے، روزے واسطے ٹائم مقرر ہے، آج دا ٹائم مقرر ہے، کچھ اور نیکیاں نے جنہ دے ٹائم مقرر نے، لیکن ماں تے باپ دی خدمت واسطے رب تعالیٰ نے کوئی ٹائم مقرر نہیں فرمایا۔ فرمایا جس وقت بھی صبح ہوئے شام ہوئے تو تھکاوٹ چے نیند چے جس حال اندر ہیں، دفتر چو آیا ہیں، کاروبار تو آیا ہیں، ڈیرے تو آیا ہیں، جتھوں آیا ہیں، جس حال اندر ہیں، تیری ماں تینوں آواز مارے، تیرا بابا تینوں آواز مارے، رب دا قرآن آندہ ہے اپنی خدمت دے بازووں نے دے سامنے بچھا کے رکھنا اور ہمیشہ انہاں واسطے دعا منگنی وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے سونے حبیب تسی فرما دیو کہ اے اللہ سنیا اتنی دل نشین دعائے اے منگیا کرو اپنے والدین واسطے، زبانی یاد کرو کہ اے اللہ سنیا میرے ماپیاں ہوتے اس طرح رحم فرما جس طرح بچپن دے اندر او سانو پال دے رہے ہیں۔ اس آیا مقدسہ دے اندر رب تعالیٰ نے والدین نو رب آکھیا ہے، کی آکھیا ہے؟ رب فرمایا، رب بڑا بڑا لفظ ہے خدا کے بندو، الحمدللہ رب العالمین، اے او صفت کریمہ رب تعالیٰ دی جڑی اللہ لفظ ذاتی اسم گرامی ہے اللہ دی ذات بابرکات دا، اور اللہ دیاں صفات وچوں سب تو اعلیٰ صفت جڑی وہ رب ہونا ہے۔ اللہ پاک دیاں بے شمار صفات نے، انہاں ساریاں صفتاں دے وچوں عظیم صفتے کہ جڑی رب تعالیٰ نے اپنے اسم ذات دے نال جوڑ کے رکھی او رب ہے، پالن والی ذات او رب العالمین جڑی سب تو اپنی عظیم صفتے او صفت دا ذکر کر کے قرآن سانو والدین دی عظمت توقیر اور عزت کرنے دا حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس واسطے انہاں دی عزت کرو، اس واسطے رسپیکٹ کرو، اس واسطے انہاں واسطے خدمت تے بادو بچھا کے رکھو کیونکہ اے تواڈے واسطے رب تعالیٰ نے مجازن رب دا درجہ انہاں نو عطا فرمایا۔ یہ چھوٹی جی بات نہیں، یہ توانو پالن والے نے، یہ توانی پرورش کرن والے نے، اور انہاں دے بے شمار توڑے ہوتے احسانات نے۔ ماں دے اس کوک تو لے کے پیٹ تو لے کے جنم دین تک، جنم دین تو لے کے تیرے 2 سال ماں دے
شکم پاک تو دودھ پین تک اور آگے سارے مراحل رب تعالیٰ فردن گنیا وقت لگے گا۔ المختصر بھی کہ رب نے جدو فرما دیتا ہے اے میں تواڈے واسطے مجازی رب بنائے تے انہاں دا ادب و احترام کرنا تواڈے اتے فرض ہے، لازم ہے۔ اور اے او کریم ہستیاں نے کہ جنہاں دے واسطے رب دے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم شریف دی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے آپ بیان فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان دو ذاتاں دے بارے کہ من اصبح مطیع للہ فی والدیہ اصبح لہ بابان مفتوحان من الجنہ۔ خدا کے بندو، اللہ دے سونے حبیب نے جنت کتنی سستی کر دیتی ہے، فرمایا گھر گھر جنت پہنچا دیتی ہے، فرمایا اٹھ کے صبح اے میرے غلاموں او خوش نصیب امتی میرا جڑا اپنی صبح دا آغاز اپنے والدین دی خدمت تو کردہ ہے۔ میرے رب دے حبیب کریم نے فرمایا اللہ جنت وچ دو دروازے کھول دیں گا، ان کان واحداً او واحدہ۔ اگر کسی دے ایک رشتہ وصال کر گیا ہے، ماں زندہ ہے تے ماں دی خدمت تو صبح دا آغاز کرتا ہے، یا باپ زندہ ہے تے باپ دی خدمت تو صبح دا آغاز کرتا ہے، انہاں دی فرما برداری تو صبح دا آغاز کرتا ہے، یا دونوں زندہ نے تے دونوں دی خدمت تو آغاز کرتا ہے۔ ایک زندہ ہے تے ایک دی خدمت کرے گا، ایک دروازہ کھل جائے گا۔ دونوں زندہ نے دونوں دی خدمت تو فرما برداری تو صبح دا آغاز کرے گا۔ اللہ دے حبیب فرما رہے نے اللہ تعالیٰ او دے واسطے جنت دے دو دروازے کھول دے گا۔ اتنا سستا سودا ہے یار، اتنا مہنگا نہیں ہے۔ تو اس رشتے دی قدر اور اس قیمت نو پہچانو۔ اس دور حاضر دے اندر دن با دن جدت دے دور دے اندر دور جدید بھی تو تسی گزر رہے ہو، جدی ہر صبح ہر شام ایک نئی شام ایک نئی صبح ہے۔ تو اس دے دور جدید دے جدید تقاضیاں دے وچ جا کے اپنے ماپیاں دے احسان بھول نہ جایا جے۔ رب دا قرآن دا نو یاد کروا رہے ہیں، مصطفیٰ دا فرمان دا نو یاد کروا رہے ہیں۔ فرمایا اے او خوش نصیب ہے جڑا صبح دی آغاز اپنی صبح دا آغاز ماں باپ دی خدمت تو کردہ ہے۔ اور اے اتنیاں کریم صفتاں نے، اتنیاں کریم ذاتاں نے، انہاں دے بارے میں ایک جگہ تے پڑھ رہا ساں کہ 3 بھائی سن تے وہ جائیداد تقسیم کرن لگے۔ انہاں کہا بھئی اے فلاں جگہ تیری، فلاں زمین تیری، فلاں گھر تیرا۔ 2 بھائیاں کہا بھئی ماں میرے اسے دے دیو، ایک کہا ماں من دے دیو، ایک کہندہ باپ من دے دیو۔ تیسرا بھائی بولیا اسا کیا تسی دووے ہی من دے دیو، بڑی لطف والی بات ہے۔ تیسرا بھائی بول کے اندر تسی ماں باپ من دے دیو۔ انہاں دو نے فیصلہ کیتا کہ جدے حصے چ ماں باپ جان گے انہوں پراپرٹی وچوں کوئی حصہ نہیں دیتا جائے گا، انہوں پراپرٹی تو بے دخل کیتا جائے گا۔ اچھا جی کہ پراپرٹی چ 1 روپیہ نہیں ملے گا۔ اس کہا بھئی مینوں منظور ہے، مینوں ماں پیو دے دیو، مینوں کسے شے دی اور ضرورت ہے نہیں، ساری پراپرٹی تواڈے نام لکھ کے دینا، صرف مینوں ماں باپ میرے حوالے کر۔ انہاں کہا ٹھیک ہے، ماں باپ انہوں دے دیتے، باقی وراثت تقسیم ہو گئی، جائیداد تقسیم ہو گئی۔ وقت گزریا اور اس بندے نو رات نیند دے اندر خواب آئی، خواب دے اندر کوئی پکارن والا پکار رہے ہے، اے فلاں شخص فلاں درخت دے نیچے ایک پتھر ہے اور دے نیچے 100 دینار پہ ہے، جا کھول کے اپنا وقت گزار۔ اندھے میں خواب دے اندر پوچھیا او جڑا 100 دینار ہے او دے ویس کوئی برکت ہے یا کوئی نہ؟ تے بولن والے نے آکھیا، خواب والے آکھیا برکت کوئی نہیں۔ تو صبح اس اپنی بیگم نو خواب سنائی تو اس کہا رات دا معاملہ ہے جو ہے تو اس کہا کرما لے تو لے لینے سی، تو کہا برکت کوئی نہیں، تو اس کہا جن دے ویس برکت کوئی نہیں وہ مال مینوں نہیں چاہیے دا، مینوں بے برکتہ مال نہیں چاہیے دا۔ اگلی رات ہوئی پھر خواب آئی، اس کہا بھئی وہ 10 رہ گئے نہیں، 10 دینار سونے دے ہوندے نے تو وہ لے جا کے پوچھا برکت ہے، اس کہا برکت کوئی نہیں، سکر رہن دے۔ اور پھر صبح دا معاملہ ہو سکے کرما یہ 10 رہ گئے، تو کہ تو لے لینے سے کہتا برکت کوئی نہیں تے بے برکتہ مال میں لینا نہیں۔ اگلی رات ہوئی ہو سکے 1 رہ گی، جا لے لے،
برکت ہے؟ اس نے کہا ہاں برکت ہے وے تے ہن برکت والے تے جا کے لے لے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ہن میں لے لواں گا۔ صبح ہوئی ہو گیا، اس نے 1 دینار لیا کے گھر اپنے اس نے کہا کہ کرما والی ایک لبا ہے تے کیوں نہ ایک نو بھی اللہ دے راہ تے لائیے، اللہ برکتاں عطا فرمائے گا۔ اس نے جناب وہ دینار لیا، دینار لے کے بازار گیا، بازار جا کے 2 مچھلیاں خرید کے لیانیاں، انہاں مچھلیاں نو بیگم نو دیتا کہ انہاں جناب والا بنا کے تے اللہ دے رستے تے تقسیم کرنیاں، جویں اسی پنجابی چنے اللہ واسطہ پکانا ہے۔ اس نے بیگم نے پیٹ چاک کیتا، مچھلیاں دوہاں دے پیٹ دے وچوں ایک ایک ہیرا اللہ نے عطا فرمایا۔ وہ ہیرا بازار لے گیا، بازار جا کے قیمت لگوائی تے وہ واپس لے کے جدو پیسے گھر آیا نا تے باقیاں انہاں پیسے ہو گنے تے جیڑی دوہاں بھراواں نو پراپرٹی ملی سی ان دی قیمت بھی لگائی تے جتنی انہاں دوہاں پائیاں نو پراپرٹی دے اندر وہ مال و جائیداد ملیا سی، اللہ پاک نے ماں باپ دی اس برکت دا صدقہ اونا مچھلیاں دے پیٹ چونا ہیریاں دی اتنی قیمت عطا فرمائی، اتنا سرمایہ اور اتنا پیسہ عطا فرمایا۔ اس آکھیا آؤ میرے ویرو اور آؤ، تو انہوں میں دساں ماں دی قدر کی ہوندی ہے تے باپ دا شان ہے کی ہوندہ ہے، انہوں دی برکتاں کتنیاں نے۔ اس آکھیا ویکھو اجے چاند دن گزرے نے تے ماں باپ دی برکت ہے، اللہ پاک نے مینو جتنی توانو ہے پراپرٹی ساری دی ساری ملی ہے، اس پراپرٹی دے برابر اللہ نے مینو اے دولت بھی عطا فرمائی ہے تے منافع دے طور مینو ماں تے باپ دی ذات بھی نصیب فرمائی۔ اے تو اڈے نال برابر پچھلا حساب ہو گیا ہے، ماں باپ موڑ میں نفع رب نے عطا فرمائے نے، ٹھیک ہے۔ اے ایسیاں دولتاں نے یار انہاں نال پیار کرو، محبت کرو، انہاں نال عشق کرو۔ اے او عشق کرن والیاں ذاتاں نے جنہاں کردے رہو سجے کھبے پھٹکدے پھردے ہو۔ اگر کسے محبت کرنی ہے اپنی ماں نال کرو، اپنے بابا نال کرو، رب کعبہ دی قسمیں اے او رشتے نے، ایسے خالص وفا والے رشتے نے جنہاں دے ریاکاری اولاد واسطے رکھی نہیں گئی۔ اس واسطے خدا کے بندو انہاں دو کریم ذاتاں دی عزت کرو گے، رسپیکٹ کرو گے، اللہ دنیا میں عطا فرمائے گا اور اس اوس جہان دے اندر اللہ برکتاں بھی عطا فرمائے گا، دارائن دیاں ساتاں بھی نصیب فرمائے گا۔ اور اے خدا دا شکر ادا کرو اگر کسی دے حصے اے 2 دولتاں آ جا، او انتہائی خوش نصیب انسان ہے جن دے گھر دے اندر ماں راندی ہوئے یا او دا باپ راندہ ہوئے، او دی خوش نصیبی دی میراج ہے۔ اس واقعے تو سکھنا چاہیے نا کہ ساڑھے واسطے سبق ہے، اگر اے کریم ذاتاں سانو رب تعالیٰ نے عطا فرمائیں جن دے حصے کسی کے گھر میں یا کسی کے حصے میں گھر، کسی کے حصے میں دکان آئی، میں گھر میں سب سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ان ظلماؤ اگرچہ یا رسول اللہ والدین ظلم ہی کرن تو ایک باری نہیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ظلمہ ہو، ان ظلمہ ہو، ان ظلمہ ہو۔ صحیح مسلم شریف دی حدیث پاکے فرمایا اگرچہ تیرے والدین تیرے نال زیادتی کرن، ظلم ہی کرن، اگرچہ ظلم کرن، اگرچہ ظلم کرن، لیکن پھر بھی تینوں حق نہیں پہنچدا، نہ ماں دی گستاخی کرن دا، نہ بابا دی گستاخی کرن دا۔ فرمایا اگرچہ ظلم ہی کیوں نہ کر تے پھر بھی توانو حق نہیں پہنچدا۔ تے آج تے دور جدید جس اندر اسی گزر رہے ہیں، یا بات 4 ڈگریاں حاصل کر کے تو اندر ابا تینوں کی پتہ ہے، اے جناب والا میں استادہ دی موجودگی جملہ بولنا چاہنا، بے شک ڈگریاں دی تیرے کو گڈڑی کیوں نہ ہوئے، گاڑی کیوں نہ ہوئے، اگر تینوں ماں باپ دی عزت کرنا نہیں ہوندی تے تیرے تو وڈا چٹا پڑھ کوئی نہیں، بکریاں چگان والا ہوئے تے انہوں ماں باپ دی عزت تے حیا ہوئے تے رب کعبہ دی قسمیں اوندے تو وڈا پڑھیا ہویا کوئی نہیں۔ اس واسطے ڈگریاں ہو کی کرنیاں نے، جڑیاں ڈگریاں ماں تے باپ دا حیا اٹھا دین، ایسیاں ڈگریاں نے چوک کے چلے وے سٹ دیو کہ جنہاں نے ماں دا حیا نہیں دسیا، جنہاں نے باپ دی حیا نہیں دسی، ہاں تیرے نہ وہ انپڑھ نہیں، وہ پڑھیا لکھے ہے جیڑا چگاندہ تے بکریاں وے
مزدوری کرتا ہے ریڑھی لگاندا ہے لیکن رات میں اپنی ماں دی خدمت کر کے سوندا ہے اپنے باپ دی خدمت کر کے سوندا ہے او پڑھیا لکھیا ہی جے اگر تینوں سمجھ آ جائے تے کیوں او دے دل وچ ادب ہے تے ادب والے نہیں پڑھے لکھے نو آندے نے بے ادباں نو تے کسے قسم دی اس دنیا تے بھی کوئی ڈھوئی نہیں تے اگلے جہان میں کوئی ڈھوئی اس واسطے پڑھے لکھے دیا جڑے پڑھے لکھے ہاں تے میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایو جے پڑھے لکھے ہاں فرما دیں پڑھے لکھے دا مان نہ کریے تے نہ آکھی میں پڑھیا او جبار کہار صداوے تے دودھ روڑ دیندہ کڑے دا کڑیا دودھ روڑ دیندہ کڑے دا کڑیا اے پڑھے لکھے دا مان نہیں کرنا مت چار جماعتاں پڑھ کے دے والدین واسطے آکڑن واسطے نہیں جماعتاں پڑھائیاں گئیاں ماں باپ دا ادب کران واسطے پڑھایا جاندہ ہے اس واسطے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ دی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ آپ دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا کاش کے لو ادرکت والدیہ کاش کے میرے والدین میری حیاتی زندہ ہوں دے میں تو انہوں خدمت کر کے دس دا کہ ماں باپ دی خدمت کس طرح کری دی یہ کون فرما رہے ہیں امام الانبیاء فرما رہے ہیں کاش کہ میری زندگی دے اندر میرے ماپے میری حیاتی دے اندر سامنے ہوں دے تے میں قوم نو دس دا کہ کس طرح عزت کری دی اپنے والدین دی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے تے والدین دا ذکر فرمایا تھلے فرمایا ہے اگر میں نماز پڑھدا ہوں دا اور میں سورہ فاتحہ دی قرات شروع کر دیندہ تو اس دوران میری والدہ ماجدہ تنادی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینو محمد کہہ کے میری والدہ مینو آواز دیندی تے میرے آقا فرماندے نے لبیک کہندے ہمیں اپنی ماں دے سامنے حاضر ہو جاندہ تو ساری کائنات جس حبیب کریم واسطے لبیک یا رسول اللہ نے نعرے مار دیے میرے مصطفیٰ فرماندے نے او ماں مینو آواز دیندی تے میں امام الانبیاء ہون دے باوجود بھی سید الانبیاء ہون دے باوجود بھی خاتم النبیین ہون دے باوجود بھی میں اپنی ماں دی آواز تے لبیک کہندہ ہویا اپنی ماں دے سامنے حاضر ہو جاندہ اپنی ماں دے سامنے تے او ماں بھی بڑی عظیم ماں ہے ملکہ کونین ہے میرے نبی کی ماں ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں محبت نہ پڑھو ملکہ دو جہان ہے ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں رحمت کا سائبان ہے رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں میرے آقا جانی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ دے نال 6 سال دی عمر مبارک جدو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تو واپسی ہوں دیاں مقام ابوا دے اتے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ ماجدہ دی طبیعت خراب ہو گئی میرے آقا جانی صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ ماجدہ نو پتہ لگ گیا کہ میرا وقت اجل قریب آ گیا ہے آپ نے اپنے شہزادے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نو کول بٹھا کے فرمایا اے میرے بیٹے جڑے خواب میں ویکھن یقیناً و سچے ویکھن میں ویکھ رہی ہوں کہ انت مبعوث الی الانام اللہ تعالیٰ تینوں سارے نبیاں دا سلطان بنا کے مبعوث فرمائے گا اے میرے بیٹے جڑے میں خواب ویکھے نے او الحمدللہ سچے خواب ویکھے نے جو تیریاں شانات عظمتاں مینوں بھی کھائیاں گئیاں نے انشاءاللہ ان قریب رب تعالیٰ تینوں اپنے محبوب بنا کے کل کائنات دا والی تے وارث بنا کے نبیاں دا امام بنا کے مبعوث فرمان والا ہے کہ آپ نے فرمایا اس واسطے میں تے جا رہی ہوں میں
دنیا تو جا رہی ہیں، میرا وقت اجل قریب آ گیا ہے، لیکن اے میرے بیٹے ایک گل یاد رکھی کہ انشاءاللہ میرا ذکر باقی رہے گا، کیونکہ میں طہارت نو جنم دے کے جا رہی ہاں، میں کل کائنات دی بھلائی دے کے کائنات نو جا رہی ہوں۔ ترکت خیرہ، میں خیر چھوڑ کے جا رہی ہوں، ولدت طہرا، میں طہارت نو جنم دے کے جا رہی ہوں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ ماجدہ کریم ذات آپ نے اپنے بیٹے دے بارے فرمایا تو نبی کریم حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے جدوں دفنا کے اسی اگے جان لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ دے مدار پر انوار مڑ مڑ کے ویکھ دینے، پرت پرت کے ویکھ دینے، اور اس تو بعد جدوں آخری حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں نال محبت دا اظہار میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا۔ واپسی تھی جدوں اس مقام میں اب بات 56 سال بعد آپ گزرن لگے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں دی جدائی دے اندر اپنی ماں دے مزار پر انوار تے حاضری دیتی۔ اس حاضری دا ایسا عجیب منظر مواہب دنیا شریف دے اندر لکھیا ہے کہ ایسا خوبصورت منظر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ دے دربار گہر بار تے حاضری دیندے پہنے، اور جدوں حاضری دیتی تھی آپ قبر انور نہ چمٹ گئے اور اکھاں وچوں آہو زاری اپنی اکھاں وچوں آنسواں دا سیلاب رمائیں اپنی ماں دی محبت دے اندر۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھیا ہے کہ آپ نے رب کو دعا منگی کہ یا اللہ میری ماں نو زندہ فرما دے، میں محمد عربی اپنی ماں نال ملاقات بھی کروں گا، میں اپنی ماں نو اپنا کلمہ بھی پڑھاواں گا۔ آپ دی دعا قبول کیتی گئی اور آپ دی والدہ ماجدہ اپنے مزار پنروار چو تشریف لائیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے نہ لگیاں۔ ان اے جڑی کیفیت ہے ماں اتنے عرصے بعد اپنے امام الانبیاء پتر دے سینے نہ لگے تے کیا خوبصورت نظارہ، کیا خوبصورت منظر ہوئے گا جنہاں نو الفاظ اندر بیان ہی نہیں کیتا جا سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما جی پہلے تو اڈا میرا رشتہ باپ بیٹے ماں تے بیٹے والا ہے، ہن اور رشتہ پہلے بھی آپ مواہبدہ سان مومنہ سان الحمدللہ رب العالمین، لیکن جڑا شرف کمال آپ نے عطا فرمایا میرا کلمہ پڑھو۔ اپنا کلمہ پڑھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں نو اپنی امت بھی شامل فرما لیا۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ واجدہ نال ایسی خوبصورت محبت فرمائی۔ خدا کے بندو اے بڑیاں عظیم ذاتاں نے، انہاں دی قدر کرو، عزت کرو، اور جس دور جدید تو اسی گزر رہے ہیں اے دے پیچھے لگ کے کہ اپنیاں ماما دی بے تکری مت کرو، اپنیاں ماما نال بے حیائی الجملے مت بولو۔ رب دا قرآن دستا ہے وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ہر وقت خدمت دے بازو بچھا کے رکھیا کرو، انہاں دے سامنے کوئی کلمہ بھی بے ادبی والا نہ بولو، انہاں دی توہین مت کرو۔ اگر تسی انہاں دی توہین کیتی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے کہ میں حج کرن گیا تے میں خانہ کعبہ شریف دے سامنے ایک شخص نو ویکھیا، وہ سر جھکا کے اللہ دے دربار گہر بار احرام دی حالت دے اندر روندا ہے تے آہو زاری کردا ہے، آدھا ہے میرے مالک و مولا مینوں معاف کر دے۔ میں اس نو پوچھیا ایتھے آ کے ساریاں دے گناہ معاف ہو جاندے نے، تیرا کیڑا جرم ہے جیڑا دہائی پہ دینا ہے تے ایتھے بھی تو سمجھنا کہ معاف نہیں پیا ہوندا؟ آندا 17 سال ہو گئے نے میں اپنی ماں نو رسایا ہے، میں اپنی ماں نو ماریا ہے، میری ماں میرے نال ناراض ہے۔ تو میرے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا اگر تیری ماں تیرے نال ناراض ہے تو تیرا رب تیرے نال راضی ہو سکدا؟ 17 سال ہو گئے نے ہوندیاں آپ نے فرمایا کہ ماں کیوں نہیں راضی ہوندی؟ ماں تے بڑی نرم چیز ہے، ٹھیک ہے، ماما دے دل نرم گلابوں نے، ماں تے نرم دل ہے تے تیری ماں فرمایا میں گستاخ آندا ہے میں ایسی بے ادبی کیتی ہے کہ میری ماں میرے نال راضی نہیں ہوندی۔ آپ نے رفتے سفر بنیا واپسی تشریف لے آئے تو آپ نے آ کے اس دے دروازے تے دستک دیتی، والدہ نے پوچھا کون ہے؟ دسیا میں تیرا پتر ہاں۔ ماں دی اتنی انسلٹ کیتی سی، اتنا دل دکھایا سی کہ وہ جواب آیا کہ چلا جا، میں تیرے نال صلح نہیں کرنی، چلا جا۔ لیکن خواجہ صاحب نے فرمایا میں سید معین الدین چشتی اجمیری بھی نال آیا، میں سفارش لے کے آیا تے مائی نے ویکھیا جنوں سید زادہ ساڈے بوئے تے آ گیا تے دروازہ کھولیا تے فرمایا اسی کدی معاف نہ کرنا۔ اس نے رمضان شریف دے اندر دن چٹے میں نو آکھیا سی کھانا پکا دے تے میں آکھیا نہیں پکا دینا، نبی پاک ناراض ہو جان گے، رب ناراض ہو جائے گا۔
اس نے مینوں غصے وچ آ کے اتنا ماریا ہے کہ مینوں معافی نہیں سی دینی، لیکن ہن چونکہ تسی سید ہو تے تسی بوئے تے آ گئے ہو تے میں ان نال راضی ہو جانی ہاں، رضا دا اعلان کرنی ہاں۔ تے حضرت جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہن تینوں اوتھے جان دی بھی لوڑ نہیں، تیری ماں راضی ہو گئی ہے، تیرا رب ایتھے ہی تیرے اوتے راضی ہو گیا ہے۔ اس واسطے دوستو بزرگو اپنی ماں دی قدر کرو، اپنے باپ دی قدر کرو۔ اکثر جملہ تسی سن دے ہو، ماں کی دعا جنت کی ہوا، خدا کے بندو حدیث پاک پڑھو تے ترے بندیاں دا ذکر، ماں دی بات بھی ہے لیکن باپ دی بارے فرمایا ہے کہ ترے ایسے بندے نے جنہ دی دعا رب تعالیٰ رد نہیں کردا، ایک مسافر، دوسرا مظلوم تے تیسرا باپ۔ صرف اے نہ جملے لکھو کہ ماں دی دعا جنت کی ہوا، ابا بد دعائی نہیں کردا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابے دی دعا بھی رب رد نہیں کردا۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ جنہ دے والدین زندہ نے انہاں نو قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے، انہاں دی عزت کرن دی توفیق عطا فرمائے، جنہ دے دنیا تو چلے گئے نے انہاں واسطے دعائے بخشش کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ انہاں دی بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔